حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. ضرور پردے میں کوئی بسر حسین کا ہے. ضرور دے سفر حسین کا ہے. سفر ہمارا ہے زادے سفر حسین کا ہے. نہیں اٹھاتے سوا 2 مہینے فرش عذاب. غریب خانہ ہمارا ہے گھر حسین کا ہے. غریب خانہ ہمارا ہے گھر حسین کا ہے. کیوں تبرک مجلس کے خرچ پر حیرت ہے. کیوں تبرک مجلس کے خرچ پر حیرت. خدا کا مال ہے صدقہ مگر حسین کا ہے. خدا کا مال ہے صدقہ مگر حسین کا ہے. سراپا کھینچو جو اسلام کا تم یہ لکھ دو. نبی کا جسم مقدس ہے سر حسین کا ہے. اور ڈرے گرن میں نہیں 3 پھل کے تیروں سے. یہ حرملا کو بتا دو بسر حسین کا ہے. اور علم کو دیکھے گا دروازہ بند کر لے گا. کہیں چھپا ہوا قاتل اگر حسین کا ہے. نہیں ہے کرتا حسینی ضمیر کا سودا. عطا کیا ہوا یہ بھی ہنر حسین کا ہے. حسین تو نہیں لیکن اثر حسین کا ہے. سلوات مدد گزارش اب ربا کٹ جب شاہ کے اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری. اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری. خیمے کا پردہ اٹھا
ہم کو نہیں بلواتے ہو، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو۔ ہائے شہ کا نہ رہا کوئی بھی آور باقی، نہ علمدار رہے اور نہ لشکر باقی، نہ رہے قاسم جرار نہ اکبر باقی، ہے فقط صبت نبی کا سر انور باقی، ہم تو باقی ہیں غم و رنج اٹھانے کے لیے، موت نے چھوڑا ہمیں اشک بہانے کے لیے۔ ہائے شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری، زخم پر زخم لگے ہیں تن شہ پر کاری، بھوک میں پیاس میں غش آتے ہیں سو سو باری، بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری، اپنی بیماری سے شرمندہ پسر ہوتا ہے، قتل اب سامنے بیٹے کے پدر ہوتا ہے۔ ہائے بابا تو میرے کوئی بچا لے آ کر، پیر دلا کے گلے پر میرے کوئی خنجر، بعد بابا کے پسر کا نہیں جینا بہتر، باپ تو قتل گو جیتا رہے یہ خستہ جگر، اہل بیت نبوی پر وہ جفائیں ہوں گی، بلوائے عام میں سر پر نہ ردائیں ہوں گی، اقربا کٹ گئے۔ محمد
کرتے ہیں حد سے زائد جو خرچ کرتے ہیں عیش میں وہ فقیر ہوتے ہیں حد سے زائد جو خرچ کرتے ہیں عیش میں وہ فقیر ہوتے ہیں اپنے مولا کے ذکر میں ہم سب اپنے مولا کے ذکر میں ہم سب خرچ کر کے امین واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے جزاک اللہ خرچ کر امین ہوتے ہیں اپنے مولا کے ذکر میں ہم سب خرچ کر کے امین ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تھوڑی سی گفتگو میں ہی پیغام بدل دیا تھوڑی سی گفتگو میں ہی پیغام بدل دیا شابیر نے سہیل کو کتنا بدل دیا تھوڑی سی گفتگو نے ہی پیغام بدل دیا سورج بھی اس کے رخ سے ضیا مانگنے لگا سورج بھی اس کے رخ سے ضیا مانگنے لگا شابیر نے جو چاند کا چہرہ بدل دیا تھوڑی سی گفتگو میں ہی پیغام بدل دیا آخری سلسلے کا بے پردہ اس کی کوفے میں آواز بھی نہ ہو بے پردہ اس کی کوفے میں آواز بھی نہ ہو بنت علی نے اس لیے لہجہ بدل اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على رسول الله محمد أما بالله والشفاعة بالحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد
لکم فی یا اسوہ سرور اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میں نے جس نورانی جملے کو جو امام حسین کی زبان اقدس سے جاری ہوا اس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، میری ذات میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. میں اپنے بچوں کے لیے اسوہ کی تشریح کر دوں. اسوہ کہتے ہیں نمونہ زندگی، سیرت، یا جو چلنے کے راستے کو، جیسے ہم کسی کو آئیڈیل مانتے ہیں تو اس کے راستوں پر، بتائے ہوئے راستوں پر ہم جب قدم رکھ کر آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس انسان کی سیرت سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کر کے اور اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اسی کو اسوہ کہتے ہیں. اور امام حسین جیسی بلند شخصیت نے جب یہ کہا ہے، ان کے نورانی فقروں میں سے ایک فقرہ ہے کہ میری ذات تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، نمونہ زندگی ہے، طرز زندگی ہے، تو یقین جانیے کہ اگر اہل بیت نے کہا ہے تو اگر ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر، اسوہ پر عمل کریں تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت اور کامیاب ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. عزیزان محترم، ایصال ثواب کے حوالے سے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب ایصال ثواب کے لیے مجلس یا ذکر امام حسین برپا کیا جائے تو اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ثواب حاصل ہو. اور ثواب مجلس میں صرف آنے سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ یہاں سے کچھ لے جانے پر حاصل ہوتا ہے. اس کے حوالے سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اگر اس فرش اعضا سے کوئی ایک بھی انسان کچھ کسب کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ مرنے والے کے نامہ اعمال میں وہ ثواب جوڑ دیا جائے گا. اسی لیے میں نے اس اسوہ کے حوالے سے اپنے اس بیان کا آغاز کیا ہے. عزیزان محترم، بات طولانی نہ ہو جائے کیونکہ نمونہ حیات اور نمونہ زندگی ائمہ معصومین کا خاصہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس نے بھی ان 14 معصومین کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزاری وہ کامیاب رہا اور ہمیشہ کامیاب رہے گا. عزیزان محترم، یقین جانیے اسلام ایک ایسا خوبصورت نظام حیات لے کر دنیا کے سامنے آیا جیسا خوبصورت نظام حیات کوئی نہیں رکھتا. کسی بھی مذہب میں آئیڈیالوجیز تو بہت ہو سکتی ہیں، ماننے والے اس کے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن جو اسلام نے پیغام دیا اس طرح کا پیغام کسی مذہب نے نہیں دیا. یہ واحد مذہب ہے جس نے ایک ایک سانس کو اس کے اوپر ایک قانون بنایا کہ تمہیں چلنا کیسے ہے، تمہیں قدم آگے کیسے بڑھانا ہے، تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے، تمہیں والدین کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے، تمہیں پڑوسی کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے، تمہیں شریعت کے بتائے ہوئے راستوں پر کیسے آگے بڑھنا ہے. قانون تو بہت اچھا ہے، ایک ایک لمحے کے لیے اگر ہم غور کریں، خوش کریں تو ذاتی زندگی میں اگر ان باتوں کو اتار لیں تو یہ زندگی کو خوبصورت تو بناتے ہیں، لیکن ان قانون کو دنیا کے سامنے لائے کون، عمل کر کے کون بتائے، یہ کمال ہے اس ذات کا جسے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ جنہوں نے اپنے اسوہ کو دنیا کے سامنے پیش کیا، نمونہ عمل کو، اپنی ذاتی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دنیا کے لیے پیغام کے طور پر پیش کیا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ختمی مرتبہ کی زندگی کو دیکھیں،
اس لیے رک جانا بہتر ہے کہ اسلام کا کل نظام اسی اذان اور نماز پر منحصر ہے. کیونکہ مولا کائنات نے جنگ کے میدان میں جب نماز کے وقت سے پہلے بار ادھر ادھر دیکھا تو صحابی نے پوچھا کہ یا علی کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور مولا کائنات نے کہا میں نماز کا وقت دیکھ رہا ہوں کہ وقت قریب ہے. اس نے کہا جنگ کے میدان میں نماز کو کیا سوچنا، اذان کو کیا سوچنا؟ تو مولا کائنات نے یہی فقرہ کہا تھا کہ ہم یہ جنگ ہی اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں نماز کو محترم. تو اگر ہم ختمی مرتبت کی مختصر حیات طیبہ پر غور کریں تو ہمیں اسوہ کا طریقہ ملے گا. ان کا ایک ایک عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم کسی انسان کو آئیڈیل بناتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہمارا آئیڈیل ہے، تو ہم جس طرح سے وہ لباس پہنتا ہے اسی طرح لباس پہنتے ہیں. وہ جس طرح سے چلتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے چلیں. وہ جس طرح سے بولتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے بولیں. یہ خاکی آئیڈیلز ہیں جن کا ہم اتنی اتباع کرتے ہیں، نہ کہ وہ انسان کہ جو کائنات کے لیے جس کا عمل حجت بنا کر دنیا میں بھیجا گیا. رسول اللہ کا ایک ایک عمل حجت ہے، اور اسی لیے ہم اگر ختمی مرتبت کے عمل کو اپنی زندگی میں اتار لیں تو کامیاب بھی ہو جائیں گے. مولا کا یہ عمل دنیا کو پیغام دے رہا ہے. وہ عورت ہے جو روزانہ کوڑا ڈالتی ہے، سر پر کوڑا پڑ رہا ہے، راستے میں کوڑا ڈال رہی ہے، اس کو معرفت نہیں ہے ختمی مرتبت کی. لیکن جس وقت وہ بیمار ہوئی ہے تو ختمی مرتبت کو چاہیے تھا کہ اس وقت اس سے قصاص لینے جاتے، لیکن ختمی مرتبت اس وقت اس کو دیکھنے گئے ہیں اور جا کے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو ہمارا یہ اسوہ ہے، ہمارا یہ طریقہ کار ہے، تمہارا بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر دشمن بھی بیمار ہو اور تم اس کو جانتے ہو تو تم اس کے احوال پرسی کے لیے جاؤ، اس کے بارے میں جاننے جاؤ کہ وہ کیسا ہے. عزیزان محترم، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور ہیں، لیکن اگر ہم ان باتوں کو محسوس کریں اور اپنی زندگی میں رکھیں تو ہماری زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. آپ یہ محسوس کریں کہ ایک چھوٹا سا فقرہ ہے. ختمی مرتبت نے کہا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. کہیں یہ نہیں ملتی روایت میں جملے ہیں کہ پڑوسی اگر مسلمان ہو تبھی اس کی خیریت لو. کوئی بھی کسی بھی مذہب کا پڑوسی ہو، رہنے والا ہو، اگر ہم اس کو جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے تو ہم اس کے خیر کے لیے جائیں، اس کی خیریت حاصل کرنے کے لیے جائیں. اور یہی اسوہ ہے ختمی مرتبت کا. یہ الگ سی بات ہے کہ دنیا کے ان محققین نے رسول اللہ کی ان باتوں کو دنیا تک نہیں پہنچنے دیا، ورنہ یہ مذہب اتنا خوبصورت ہے جو خوبصورت نظام حیات لے کر آیا ہے جو دنیا میں کامیاب ہے. عزیزان محترم، انسان کا اسوہ، اس کا نمونہ عمل 3 4 5 طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو وہ جب بازار میں جائے، سماج میں آئے تو کیا کرتا ہے، یا وہ گھر میں رہے تو کیا کرتا ہے، یا وہ مسجد میں رہے تو کیا کرتا ہے. ختمی مرتبت نے عبادت کے اعتبار سے بھی دنیا کو پیغام دیا کہ جب بھی عبادت کے لیے گئے ہیں، پروردگار عام بندوں کو عبادت کے لیے بلا رہا ہے، لیکن ختمی مرتبت وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خود پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے رسول آرام کر لو، تم رات بھر عبادت کرتے رہتے ہو. یعنی ختمی مرتبت کا یہ اسوہ ہے کہ نماز کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. آج ہم کسی منصب پر پہنچ جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی ایگزام میں کوالیفائی ہو گئے، ہم کسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اب ہمارے پاس وقت کی کمی ہو جاتی ہے، ہم وقت کی وجہ سے نماز کو دھیرے دھیرے اول وقت پر نہیں پڑھ پاتے. دھیرے دھیرے وہ وقت آتا ہے کہ نماز قضا ہونے لگتی ہے. لیکن اگر ہم اس ختمی مرتبت پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک لمحہ بھی ہمیں عبادت پروردگار سے منحرف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ صرف زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، بہت دشوار طلب مرحلہ ہے کہ انسان اول وقت پر نماز پڑھے، چاہے کیسے بھی حالات ہو نماز پڑھے. آج ہی کا واقعہ کمو بھائی جانتے ہیں کہ میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، نماز کا وقت آیا چلا گیا، لیکن ہماری فکر ادھر متوجہ نہیں ہوئی کہ ہم نماز پڑھ لیں. اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اسوہ پیش کیا ہے، چاہے وہ امام سید سجاد ہو، لڑکا گر گیا ہے کنویں میں امام محمد باقر، اور آن کے زوجہ نے کہا کہ بچہ کنویں میں گر چکا ہے، لیکن امام سید سجاد نے ادھر نہیں متوجہ ہوئے بلکہ عبادت پروردگار میں لگے رہے. اور بہت دیر کے بعد جب سر اٹھایا ہے سجدے سے تو زوجہ نے پوچھا کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے پروردگار کی عبادت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، پروردگار میرے بچے کو بچانے میں کوئی کمی نہیں کی.
پہچاننا ہے اس کا کیا طرز زندگی ہے، کیا طریقہ کار ہے، تو اس کے لیے اہل خانہ بتا سکتے ہیں. ہم باہر تو کچھ بھی ہوں، ہمارا کوئی بھی تعارف ہو، ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہوں، لیکن گھر کے اندر ہمارا کیا سلوک ہے یہ گھر کے افراد ہی جانتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ طرز زندگی بھی ایک بہت بڑا کمال رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان باہر جا کر بہت سی تبلیغ کر لیتا ہے، لیکن گھر کے اندر وہ اپنے اہل خانہ میں بچوں کے درمیان ڈر کا باعث ہوتا ہے. بہت مقامات پر دیکھا جاتا ہے کہ جب باپ گھر کے اندر آتے ہیں تو بچے سہم جاتے ہیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہی وجہ ہے کہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان رسالت کیا، گھر میں رہنے والے ان افراد نے سب سے پہلے لبیک کہا، یعنی بتایا کہ رسول اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ گھر میں رہنے والوں سے زیادہ کسی انسان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. ہمارا باہر کیا تعارف ہے دنیا نہیں جانتی، لیکن گھر کا انسان جانتا ہے. یہ انسان جھوٹ بولتا ہے کہ یہ انسان سچ بولتا ہے. اس انسان کا صرف زبان سے کہنا ہے کہ نماز پڑھو کہ وہ عملی طور پر نماز پڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ختمی مرتبت کے اعلان رسالت کے بعد گھر کے افراد نے رسالت کا اعلان، ان کے اس پر صداقت کا اعلان کر کے بتایا کہ ختمی مرتبت کا اسوہ یہ ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں وہی حق ہے. صلوات بھیجتے ہیں. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ہمیں محسوس کرنا ہوگا. اور رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی ہیں سعد بن معاذ، جن کی نماز جنازہ ہو رہی ہے تو رسول اللہ موجود ہیں، اور انہوں نے یہ روایت کے جملے ہیں کہ اپنی نالین اپنے ہاتھ میں اٹھا لی اور اس احترام کے ساتھ جا رہے ہیں، اور خود فرماتے ہیں اس وقت اس کے جنازے میں 70,000 ملائکہ موجود ہیں. ایک بار ماں آتی ہے قریب اور آنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی نماز جنازہ میں 70,000 ملائکہ، اور نبی اپنی نالین کو ہاتھ میں لے کر جا رہا ہے. ایک بار رسول اللہ نے کہا، جیسے ہی وہ دفن ہو چکے، رسول اللہ نے کہا اب استغفار کرو، اب دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو. اس عورت نے کہا، ماں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا اس کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، کیونکہ سعد بن معاذ دنیا کے لیے بہت اچھے تھے لیکن اپنی زوجہ کے لیے اس طرح سے نہیں تھے. جب گھر میں آتے تھے تو زوجہ کے سامنے حسن سلوک سے نہیں پیش آتے تھے. یعنی ختمی مرتبت نے بتا دیا کہ سماج میں رہنا اور ہے، اچھی طریقے سے رہنا چاہیے، لیکن گھر میں بھی اچھی طریقے سے جو انسان رہتا ہے وہی اسوہ پیش کر سکتا ہے. اور ختمی مرتبت نے اپنی ذاتی زندگی میں جو اسوہ پیش کیا، جو نمونہ عمل پیش کیا، وہ ایسا تھا کہ جو کرداروں کو بنانے کے کام آ رہا ہے. صلوات بھیجتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان مقدس شخصیتوں کی زندگی کو محسوس کرنا ہوگا تاکہ ہماری زندگی کامیاب اور کامران ہو جائے. ایک بات کہہ کے آگے کی منزلوں کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اسوہ ہے، نمونہ عمل ہے، لیکن ہم نے کہیں تاریخ میں ایسا نمونہ عمل نہیں دیکھا کہ امام سید سجاد کربلا کے پہلے ان کا کوئی خطبہ جو تاریخ میں ملتا ہو. کوئی زندگی نہیں ہے، نہ تاریخ میں کوئی اس کے حوالہ موجود ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ امام سید سجاد ہیں، وہ بھی امام ہیں، لیکن ان کا کہیں کوئی خطبہ یا کوئی بات نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بڑا موجود ہوتا ہے تو ہم اس کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ جب تک ختمی مرتبت موجود تھے مولائے کائنات نے کوئی بہت ظاہری گفتگو نہیں کی. جب 47 سال کے امام حسین ہو چکے ہیں لیکن امام حسن موجود ہیں، امام حسین کے کوئی جملے دنیا میں تاریخ میں نہیں موجود ہیں. یہی وجہ ہے ان ذات نے بتا دیا کہ جب بزرگ رہتا ہے تو چھوٹے نہیں بولتے. آج لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ 2 دن کی زندگی میں ہم 2 جملے علم کے سیکھ جاتے ہیں، منبر پر آنے کے بعد کہتے ہیں یہ ہمارا نظریہ ہے. بزرگوں کا جو نظریہ رہا ہو. عزیزان محترم، ہمیں ائمہ معصومین سے یہ طرز زندگی سیکھنا
ہوگا، یہ اسوہ سیکھنا ہوگا کہ ہم جب منبر پر آئیں تو ہمیں اپنے بزرگ علماء کی کس طرح سے تعظیم کرنی چاہیے، ان کے نظریات کو کس طرح دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس نظریے کو نہیں سمجھ پائے کہ ائمہ معصومین نے اپنے بزرگ کے موجودگی میں ان کے سامنے کوئی لب کشائی نہیں کی، وہی کامیاب ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے اس کو نہیں محسوس کیا وہ آج ایسے ہیں کہ جب منبر پر جاتے ہیں تو اتحاد نہیں پیدا کرتے بلکہ پوری دنیا میں اختلاف کا باعث ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو سیرت ائمہ سے واقف ہونا چاہیے. جو لوگ سیرت ائمہ سے واقف نہیں ہوتے، ان کے اسوہ پر عمل نہیں کرتے، چاہے وہ عام انسان ہو چاہے ذاکر اور خطیب ہو. تبلیغ بہت ضروری چیز ہے، لیکن تبلیغ کے لیے جب انسان منبر پر آئے تو اسے اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. محترم، اور ائمہ معصومین کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھیں، زیادہ وقت نہیں لینا مقصود ہے، لیکن تھوڑی سی دیر میں اگر ہم اس کو محسوس کریں تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا کیا کارنامہ کیا ہے ان مقدس شخصیتوں نے. میں گزارش کروں گا اندر تشریف لے آئیں. نعرہ سلوات. یقین جانیے اس وقت ڈر بھی لگنے لگا ہے تھوڑا بہت. کورونا سے تھوڑا سا ڈسٹینس ہی ہونی چاہیے، لیکن میں نے ایام اعزائی کسی مجلس میں کہا تھا کہ یہ لفظ ہی غلط ہے کہ ہم کو سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ نہیں بلکہ فزیکل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے. سوشل ڈسٹینسنگ تو اسلام کے قوانین کے خلاف ہے. ہم کو سماج سے دوری نہیں اختیار کرنا چاہیے. کوئی مر گیا اگر ہم نہیں جائیں گے تو اس کا کفن دفن کیسے ہوگا؟ سماجک دوری نہیں ہونی چاہیے بلکہ آپس میں دوریاں تھوڑی بہت ہو جائے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ہم آج بردرہڈ کی بہت بات ہوتی ہے، لیکن وہ اسوہ جو ائمہ معصومین نے ہمارے سامنے پیش کیا کوئی پیش کر سکتا ہے؟ صرف کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہم مساوات کو بڑھا رہے ہیں، ہم برابری کے دعوے کو کر رہے ہیں. 200 سال سے برابری کے دعوے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کہیں سماجک زندگی میں برابری نہیں ملتی، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے پوری دنیا ہو. جو جیسا ہے، بڑا ہے تو بڑا ہی رہے گا، چھوٹا ہے تو چھوٹا ہی رہے گا. یہ خاصہ صرف اسلام کے پاس پایا جاتا ہے کہ جو آواز دیتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہی وجہ ہے کہ ختمی مرتبت نے بتایا کہ دیکھو ہمارے یہاں کردار کو اہمیت دی جاتی ہے، نہ پیسے کو اہمیت دی جاتی ہے، نہ رنگ و نسل کو اہمیت دی جاتی ہے. جہاں رنگ و نسل کو اہمیت دی جاتی ہے وہ اور ازم ہوتے ہیں. یہ ہمارا اسلام ہے، یہاں صرف ایک چیز پر نتیجہ ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہے کردار. ہم اپنے کردار کو جتنا خوبصورت کر لیں گے دنیا کہے گی کہ ایک کامیاب انسان ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم مختصر روشنی ڈالیں اور دیکھیں ائمہ معصومین کی زندگی کے حوالے سے تو کیا خوبصورت نظام ملتا ہے. آج ہم اپنے گھر میں کسی خادم کو رکھتے ہیں لیکن ہمارا اتنا اچھا خلوص ہو، ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم اس خادمہ کے لیے بھی ایک کپڑا لائیں اور اپنے لیے بھی ایک کپڑا لائیں، لیکن جو خادمہ کے لیے کپڑا لائیں وہ بہت اچھا ہو، اپنے لیے کم تر کپڑا لائیں. نہیں، یہ کوئی نہیں کرتا. کتنا بھی کر دیتا ہے عید کے موقع پہ ایک جوڑا کپڑا اپنے گھر میں رہنے والے غلاموں کو دے دیا جاتا ہے. یہ خاصہ ہے علی ابن ابی طالب کا کہ جو 2 کپڑا خریدتے تھے، 2 جوڑے کپڑا، تو اس میں اچھا کپڑا ابو ذر کو دے کے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہنے والے خادم کو پہلے زیادہ دیتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، تب اپنے لیے رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام ایک دن گھر پر موجود ہے، عبداللہ راوی ہیں، بلد کا ایک رہنے والا اجازت لیتا ہے اور گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے. گھر کے اندر امام رضا کے آتا ہے تو دیکھتا ہے کیا دسترخوان کا وقت ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے اور امام علی رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے غلام ہیں گھر کے ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں. ایک بار وہ برہم ہو جاتا ہے اور برہم ہونے کے بعد کہتا ہے آپ نبی کے جانشین ہیں اور آپ اس طرح کا عمل، آپ اس منصب پر ہیں، آپ امام ہیں،
اور آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. ایک بار تیوری پر بل آ گیا. امام رضا نے کہا تم نہیں جانتے اسی چیز کو تو بتانے رسول اللہ آئے ہیں. اگر ہم یہ نہ کریں گے تو مساوات کا دعویٰ صرف زبانی ہو جائے گا. ہم اپنے دسترخوان پر غریب لوگوں کو اور اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو بٹھا کر بتاتے ہیں کہ جب ہم بٹھا کر ایک ساتھ رہیں گے تو ہماری فکر سے وہ وابستہ ہو جائیں گے. جب فکر سے وابستہ ہو جائیں گے تو علم لیں گے, اور جب علم لیں گے تو ہمارے اسوا پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو کامیاب کر دیں گے. صلوات عزیزان محترم, یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اہل بیت کی حیات طیبہ کو محسوس کریں تو ہم سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن صرف زبانی طور پر نہیں کہ ہم فرش عزا پر آ گئے, ہم نے مجلس میں شرکت کر لیا تو اب ہم یہ کہیں کہ ہم عزادار ہو گئے, ہم مولا کے چاہنے والے ہو گئے. نہیں, زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر اگر آپ مولا کے چاہنے والے ہیں تو صرف نعرے حیدری لگانا یہ خاصہ ہے, کمال ہے آپ کا. لیکن جب نعرہ لگائیے تو گھر میں جب جائیے یا سماج میں رہیے تو آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کے اگل بغل اگر کوئی ایسا افراد ہے جن کے پاس پیسے کی کمی ہے یا وہ پریشان ہیں, آپ کے ہاتھ سے ہی ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ فائدہ پہنچائیے. ورنہ صرف زبان سے نعرے حیدر لگانا آسان ہے, عملی طور پر اس کو پورا کر لینا یہ بہت مشکل ہے. ہم سوشل میڈیا پر تو بہت سی باتیں کر لیتے ہیں کہ ہم کو ایسا ہونا چاہیے, ہم کو ایسا ہونا چاہیے, لیکن کیا ذاتی زندگی میں بھی ہم ایسے ہی ہیں؟ کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو سوشل میڈیا پر جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے, بلکہ عملی طور پر جو ہم پیش کریں گے وہی کامیابی کی ضمانت ہے. اور عزیزان محترم, جب ہم یہ کریں گے, جب ہم اس طرح کی زندگی کو بڑھائیں گے, آگے چلیں گے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پر امام کے چاہنے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام نے کتنی تبلیغ کی. امام سید سجادی کے گھر کا واقعہ ہے کہ ایک بار قحط پڑا. نایاب بھائی کے سامنے ایک مجلس میں اس کو بیان کر چکا ہوں اس واقعے کو, وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. قحط پڑا مدینے میں, ہر طرف آفت مچی ہوئی ہے, سب لوگ پریشان ہیں. ایک بار اعلان ہوا کہ سب لوگ آئیں اور مسجد نبوی کے چاروں طرف بیٹھ کر ہم لوگ دعا کریں گے. ایک راوی جو اہل سنت راوی ہے وہ بھی آیا, وہ بھی دعا کرنے کے لیے کہ بھائی قحط ہے, بارش ہو جائے. اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ سب لوگ تو آگے بیٹھ کے, ایک نیگرو جس کا ماتھا چوڑا, جس کے ہونٹ بڑے بڑے, وہ آ کر ایک پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. مجھے پتہ نہیں کیا احساس ہوا, وہ کہتا ہے کہ میں وہاں گیا اور اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا کہتا ہے. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ سب جب دعا کرنے لگے تو اس نے بھی ہاتھوں کو بلند کیا, اور ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد اس نے کہا یا پروردگار باران رحمت کو بھیج دے, تجھے واسطہ ہے میرے آقا امام سید سجاد. تھوڑی دیر کے بعد بارش ہونے لگی, ہر طرف بارش. وہ کہتا ہے جیسے ہی وہ شخص آگے نکلا میں بھی اس کے پیچھے گیا, لیکن اتنی تیز بارش تھی میں نے بس اتنا ہی دیکھا کہ وہ امام سید سجاد کے گھر کے اندر داخل, اور میں لوٹ آیا. تھوڑے دن کے بعد میں گیا اس کے گھر, امام سید سجاد کے گھر گیا, اور میں نے کہا میں آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیا چاہیے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے غلاموں میں سے ایک غلام کو مجھے دیں, کیونکہ جس کی دعا اتنی جلدی مستجاب ہو جاتی ہے وہ جو کہتا ہے. تو امام نے کہا سارے غلاموں کو آواز دی کہ آ جاؤ. سارے غلام آ گئے, لیکن اس نے کہا نہیں ابھی وہ نہیں آیا, کیا کوئی ایسا غلام ہے جو چھپ رہا ہے؟ امام نے کہا آواز دی کہ کیوں چھپ رہے ہو, پیچھے آگے آؤ. اب جب وہ آگے آیا تو اس نے کہا کہ یہی مجھے غلام چاہیے. ایک بار یہ دیکھیے کمال ہے, یہ جو معرفت رکھتا ہے اہل بیت کے آستانے سے وہ کبھی اس دروازے کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. بس ایک بار جیسے ہی امام نے کہا جا تو, میں نے تجھے آزاد کیا, تو اس کے ساتھ چلا جا. اس نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ پروردگار میں نے وعدہ کیا تھا جب تک رہوں گا امام سید سجاد کے آستانے پر رہوں گا, اور جس دن میری موت آئے تبھی میں یہاں سے جاؤں. بس اس نے ادھر کہا ہی تھا کہ وہ مر گیا, یعنی اس نے مر کر بھی بتایا کہ جو اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ کبھی اس در کو چھوڑ کر جاتا نہیں ہے. شاید وقت کافی ہو گیا, سامنے گھڑی بھی نہیں لگی ہوئی ہے. عزیزان محترم, تو اس لیے یہ اسوا, نمونہ عمل, طرز زندگی پر اگر ہم غور کریں ہم کامیاب بھی ہوں گے. اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد جن کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ معصوم کے اتنے قریب نہیں تھے, کیونکہ ہمارے یہاں سوال ہے نا تجسس.
ہمیں اجازت ہے کہ ہم سوال کریں. ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم معصوم صفت نہیں ہیں, ہم ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان کے راستے پر چل کے زندگی گزاریں. لیکن اگر آپ ایسے نہیں ہو سکتے تو آپ کم سے کم قاسم سلیمانی جیسے تو ہو سکتے ہیں. واہ واہ, کیا کہنا ہے, کسی کیا کہنا ہے. عرب سے تعلق نہیں ہے ان کا, کسی بڑے خانوادے سے بنی ہاشم سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس دور میں انہوں نے بتا دیا کہ اگر معرفت کا سرچشمہ کسی انسان تک پہنچ جائے اور وہ اللہ سے رابطہ اس کا ہو جائے تو وہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وقت کی بڑی سے بڑی طاقت, کیونکہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کون سی وجہ ہے کہ ہر جگہ کہیں ظلم ہوتا ہے ایران آگے بڑھ جاتا ہے, کہیں کچھ ہوتا ہے ایران قدم آگے بڑھاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ائمہ معصومین کا یہ اسوہ ہے. کہیں بھی کچھ ہوتا تھا ائمہ معصومین کو, اہل بیت کو بلایا نہیں جاتا تھا, لیکن وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادھر مدد کے لیے بڑھ جاتے تھے. اسی اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ایران ہو یا حکومت ہماری ہو جہاں بھی وہ آگے بڑھتے ہیں, اس لیے کہ ہم کہیں فلسطین سے آواز اٹھتی ہے ہم آگے بڑھتے ہیں, کہیں یمن سے آواز اٹھتی ہے ایران آگے بڑھتا ہے, مصر سے آواز اٹھتی ہے ایران آگے بڑھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ داعش نے جب آواز بلند کی ہے تو داعش عراق میں آیا تھا. قاسم سلیمانی یا رہبر کو چاہیے تھا عراق کی طرف نہ جاتے, لیکن انہوں نے وہاں کے مظلوموں کی حمایت کے لیے قاسم سلیمانی جیسے انسان کو بھیج کر بتایا کہ جہاں بھی ظلم ہوگا ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے, کیونکہ یہی ائمہ معصومین کا درس ہے اور یہی ان کا طریقہ کار ہے. کیونکہ صرف کہہ دینا کہ ہم امام کے چاہنے والے نہیں, بلکہ عملی طور پر بھی پیش کرنا ہوگا. امام حسین نے یہی تو کہا تھا کہ مجھ جیسے تجھ جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. اگر یہی عمل یہی بات امام سید سجاد دربار میں نہ پیش کرتے, یزید کے سامنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اپنے سر کو جھکا لیتے, لیکن امام سید سجاد نے کہا کہ مجھ جیسے تجھ جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. اور آج بھی جو معرفت رکھتے ہیں اہل بیت سے وہ کہتے ہیں کہ مجھ جیسے تجھ جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. اور یہ اسی کا نمونہ ہے کہ قاسم سلیمانی جیسا انسان ایک انسان تھا, لیکن پوری حکومتیں دنیا کی ڈری ہوئی تھیں. یہ اس لیے کہ وہ امام حسین کے آستانے سے جڑا ہوا تھا, امام حسین کی معرفت رکھتے تھے. اور جو بھی امام حسین سے توسل کرے گا, اہل بیت سے توسل کرے گا, ان کے اسوہ پر عمل کرے گا, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. عزیزان محترم, ایصال ثواب کی مجلس ہے. ایصال ثواب بچوں نے فرش اعضا بچھائی ہے. ہم اپنی ذاتی زندگی کو بہت اچھا بناتے ہیں, ہم اپنی گاڑی کو بہت مینٹین رکھتے ہیں, ہم اپنے گھر کو بہت خوبصورت رکھتے ہیں, ہم اپنی ذاتی زندگی کو بہت خوبصورت رکھتے ہیں, لیکن اسے کامیابی نہیں کہتے. کامیابی اسے کہتے ہیں کہ جب ہم گھر کے باہر نکلیں اور راستے میں کوئی خراب چیز پڑی ہو, اینٹا پڑا ہو, کنکڑ پڑا ہو تو ہم ہٹا دیں, کیونکہ یہ اسوہ ہے ختمی مرتبت کا. ختمی مرتبت سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ تو راستہ بچا کے نکل سکتے تھے, آپ نے اس پتھر کو کیوں ہٹایا, آپ نے اس چیز کو کیوں صاف کی, تو انہوں نے کہا ہمارا عمل ہماری ذات تک محدود نہیں ہونا چاہیے. ہمارا عمل جب سماج کے لیے ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سلمان فارسی ایک جگہ کھجور کا درخت لگا رہے ہیں, کسی نے آگے بڑھ کے کہا آپ کی عمر تو بہت ہو چکی ہے, آپ اس درخت کو لگا رہے ہیں, اتنے سال کے بعد یہ پھل دے گا, آپ تب تک نہیں رہیں گے. تو دو جملے کہے جو معرفت کے سے لبریز تھے. جناب سلمان فارسی نے کہا کہ تم موت اور حیات کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہو, مجھے کب تک رہنا ہے اس کا فیصلہ پروردگار کرے گا. اور دوسرا جملہ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی بہت سے ایسے پھل کھائے ہیں جو دوسروں نے لگائے تھے, میں نے نہیں لگائے تھے. تو اس لیے ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل کر جائیں, ایسا تعمیری کام کر جائیں, ایسا اصلاحی کام کر جائیں کہ ہم رہیں نہ رہیں وہ عمل دنیا میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اصلاحی کام میں بہت تو کرتے ہیں کہ یہ خوجہ اور بورا بہت ترقی کر چکے ہیں, لیکن ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ گھر میں بہت مختصر کھاتے ہیں, لیکن جب گھر کے باہر نکلتے ہیں تو جھولیاں بھر کر لے کے جاتے ہیں. جیسے ائمہ معصومین نے اپنے گھر میں کچھ نہ رہا, لیکن باہر جب نکلے ہیں تو غریبوں کو, فقراء کو اتنا کھلا دیا کہ ہر انسان کہتا نظر آتا ہے کہ یہی ہے جو ہماری تمام چیزوں کو پورا کرنے والے ہیں. ہمیں اپنے عمل کو بھی اسی طرح بنانا ہوگا, اسی اسوہ پر عمل کرنا ہوگا, تب ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. کسی بھی انسان کی کامیابی اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ انسان کیسا تھا. مر جانے کے بعد اگر اس کی اولاد
नेक और साले है तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी कामयाब थी, वरना उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मरहूम की जाती जिंदगी से मैं ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मरने वाले ने अपनी जिंदगी में अपने अहल वयाल के साथ साथ अपने अहल खाना का भी बहुत ख्याल रखा। सिले रहम अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर करना चाहिए। आजीजान मोहतरम, आज पूरी दुनिया में जो इख्तिलाफ है उसकी वजह यही है कि खून के रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। हमारा ये तरीक़ेकार होना चाहिए कि हम ज़ाती जिंदगी में अपने रिश्तों को जो बिखर रहे हैं उनको समेटें, यही सबसे बड़ा काम है। और अगर हम इस काम को नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो हमें चाहिए कि वो रिश्तेदार जो हमसे ताल्लुक नहीं रखते उनका फैसला आखिरत में उनके एतबार से होगा, हमारा फैसला हमारे एतबार से होगा। हमें चाहिए कि हम उसके दरवाजे पर जाएं, दस्तुल बाब करें और उससे मिलना शुरू कर दें। जिस दिन हम मिलना शुरू कर देंगे परवरदिगार कहेगा ये तूने मेरे लिए काम अंजाम दिया है, मैं आखिरत में इसका सिला दूंगा। यही वजह है कि अहले बैत ने अपने किरदार की रोशनी से, अपने किरदार की रमक से दुनिया को ये पैगाम दिया कि देखो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कामरान होना चाहते हो तो हमारे बताए हुए रास्तों पर अमल करो। और यही वजह है इमाम हुसैन ने किसी भी लम्हे उस पैगाम को नहीं फरामोश किया। बहुत आसान है, मैं कल एक साहब को स्टेशन पर छोड़ने गया, दोपहर का वक्त था, बहुत तेज धूप थी। जिनको छोड़ने जा रहा था वहाँ कोई बोतल की दुकान नहीं खुली, 2 बोतल उनके हाथ में थी और एक शख्स बाहर खड़ा था। 2 बार मैंने देखा कि वो प्यासा है, पानी चाहता है, लेकिन उनके साथ अहल वयाल थे, 2-3 लोग थे, उन्होंने उस शख्स की तरफ मुतवज्जे भी नहीं हुए। वो प्यासा है, हम क्यों देखें। लेकिन ये करम है इमाम हुसैन का कि सिर्फ मेहमान नवाजी नहीं की है। इंसान अपने बच्चों के साथ जब होता है, जितना पानी होता है, जितना आजूका होता है, उसको सेव करके चलता है। लेकिन लाखों सलाम, इमाम हुसैन ने अपने उसवा से पैगाम दिया कि चाहे हालात कैसे हो, हमें अपनी जिंदगी का यही अमल दिखाना है कि अगर हमारे पास पानी है तो हमको पूरा पानी पिला देना है प्यासों को। इमाम हुसैन का यही तो अमल था कि जो हुर के दिल पर असर कर गया। इमाम हुसैन का यही तर्ज जिंदगी थी कि जो हुर को परेशान किए हुए है। हाँ आजादारों, आपने मसाइब सुने हैं, अय्याम अज़ा के दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दुआ जरूर करना चाहूंगा कि ऐ शहजादी फातिमा, हमें मौका फराहम कर दे कि हम मातम कर सके, हुसैन के गम को मना सके। बहुत पाबंदियां हैं, पाबंदियां हमारी ही वजह से लगाई गई हैं, क्योंकि पहले हमने इस फर्श अज़ा पर आने में कोताही की थी। पहले हम बाहर मौजूद रहते थे, आज फर्श अज़ा पर जब पाबंदी लग गई है कि इतने अफराद आएंगे तो दिल के अंदर तजस्सुस होता है कि कहीं भी मजलिस हो हम पहुंच जाएं। मुझे एक चीज कहना है कि शहजादी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करिएगा, बस हमारे लिए वो मौका फराहम करिए कि हम हुसैन की फर्श अज़ा पर सही मायनों में जा सके। हाँ आज़ादारों, ये बहुत बड़े आयतुल्लाह है जिन्होंने एक वाकया नक़ल करते हैं। एक बीबी थी कि जिसका जवान बेटा था, शहजादी फातिमा हो या इम्मे मासूम हो, इनसे मशवरा पाया जाता है। नबी अमल किसी का एहसान फरामोश नहीं करते, एहसान की अदायगी करते हैं। यही वजह है कि एक बीबी है जो नजफ में रहती है, क्या है, शौहर मर चुका है, 6 महीने का बच्चा है, इमाम हुसैन के रोजे की तरफ जाना चाहती है। ऐलान हो चुका है कि जो भी इमाम के रोजे की तरफ जाएगा उसे एक कुर्बानी पेश करनी होगी। ये बीबी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक सरमाया है जो अपनी आगोश में लिए हुए है। इधर करबला की सरहद शुरू हुई, लोगों ने आगे बढ़ के रोक दिया, तुझे पता नहीं यहाँ कुर्बानी पेश करनी होती है। उस बीबी ने उस बच्चे को जो 6 महीने का था उसके आगोश में दे दिया। जालिम ने उसकी आंखों के सामने उसके सरोतन में जुदाई की। बीबी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस माँ है ना, एक बार पलट के देखती है उस बच्चे की तरफ, फिर रोज़े हुसैन की तरफ आगे बढ़ती है, बढ़ रही है। तभी इस भीड़ में क्या देखती है कि एक बीबी बगल में चल रही है जिसकी आगोश में भी छोटा सा बच्चा है और उसके बच्चे की शबी है। बार बार उस बच्चे को देखती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। अनकरीब था कि रोज़े इमाम हुसैन
حسین میں داخل ہو جائے. ایک بار اس بیوی سے کہتی ہے بی بی اپنے اس بچے کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیجئے, میں نے ابھی بچہ کھویا ہے نا, میں اس بچے کو پیار کر کے آقا حسین کے آستانے پر چلی جاؤں. بس اس بی بی نے چہرے سے نقاب اٹھائی, ارے میں فاطمہ ہوں, تو نے میرے بچے حسین کے لیے اپنے بچے کی قربانی پیش کر دی, فاطمہ تجھے بچہ واپس کرنے آئی ہے. آزادارو اہل بیت کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھتے. آزادارو ہم بھی فرش عزا پر بیٹھے ہیں, اہل بیت کبھی فراموش نہیں کرتے. یہی تو وجہ ہے کہ ملا عباس جب روضہ امام حسین پر پہنچے ہیں, سلام کیا, جواب سلام ملا, اور اس کے بعد امام حسین کہتے ملا عباس جب اپنے وطن جانا تو اس انسان کو میرا سلام کہہ دینا جو میری فرش عزا بچھاتا ہے. ملا عباس نے کہا آقا آپ اسے کیسے جانتے؟ ملا عباس سے امام حسین نے کہا ارے میں ایک ایک عزادار کو جانتا ہوں, میرا عزادار میرے لیے کیا کرتا ہے. ارے آپ کا آقا آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کے آنسو امام حسین کے زخموں کا مداوا ہے. آزادارو بس ابھی امام سید سجاد کی شہادت کا دن گزرا ہے نا, بس دو جملے اور مصائب کے اور زحمت تمام کر دینا چاہتا ہوں. ارے روایتوں کے جملے ہیں کہ جب امام سید سجاد کوفے میں داخل ہوئے تو سر کو جھکائے ہوئے تھے. ایک انسان آتا ہے اور آنے کے بعد کوفی کہتا ہے کہ آپ اس سر کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ میرے چچا جناب مسلم کا سر ہے. ایک بار وہ شخص کہتا ہے آپ انہی کے خاندان سے ہیں. ارے جب مسلم کے ہاتھوں میں ہتکڑی باندھی گئی تھی, پیروں میں بیڑی تھی, گلے میں توقے خاردار تھا, تب بھی مسلم سر اٹھا کر چل رہے تھے, آپ سر جھکا کر چل رہے. ایک بار امام سید سجاد کہتے اے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا, ارے میرے چچا کے سامنے سر نہیں تھے, ارے میں جب بھی سر اٹھاتا ہوں بابا کا سر نظر آتا ہے, اور اس کے بعد جب ادھر سر کرتا ہوں پھوپھی اماں کا سر نظر آتا ہے. بے مقنا و چادر آزادارو یہ وہی سید سجاد ہے جو سفر کرتے ہوئے آگے بڑھے. ارے روایتوں کے جملے ہیں کہ 4 ایسے جنازے ہیں کہ جن کو غسل دینے والے رو اٹھے. جناب فاطمہ زہرا کا پہلا جنازہ جس نے غسل دیا مولائے کائنات تڑپ اٹھے. دوسرا جنازہ جناب سکینہ کا, جناب زینب غسل دیتے دیتے تڑپ اٹھی. ارے ہاں زادارو, اور تیسرا جنازہ امام موسی کاظم کا جو پل بغداد پر تھا, نہلانے والے امام نے تڑپ کر کہا میرا بابا کس طرح سے. اور چوتھا جنازہ امام سید سجاد کا. ارے آزادارو جب آخری وقت آیا ہے تو ایک بار امام محمد باقر کو بلا کر کہتے بیٹا مجھے زمین پر لٹا دو, مجھے خاک پر لٹا دو. امام محمد باقر کہتے ارے بابا کیوں؟ کہا مجھے شرمندگی ہے کہ میرا بابا بے غور و کفن سرزمین کربلا کی زمین پر پڑا رہا اور میں مرتے وقت نرم بستر پر رہوں. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر, ہمیں جو مقبوض ان کے قرضوں کو معاف, ہمیں جو بے روزگار ان کو جلد سے جلد روزی, ہمیں جو پریشان حال ان کو جلد سے جلد. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر, پرچم حق کو سر بلند کر, پرچم کفر نفاق کو سر نبود, امام زمانہ کا جلد کو ہمارے ساتھ. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حسن ذکیر نے سید محمد ذکیر آپ حضرات سے گزارش ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار کورونا کے مرض میں ملوث ہیں ان کی حفاظت فرمائے پروردگار. اور ہمارے شہر میں بھی خصوص پڑوس میں جو بھی افراد ہیں یا پورے شہر میں, اور بالخصوص منظر صاحب جو منظر پور والے ہیں ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور کورونا میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کی دعا کریں. اور بھی جو افراد ہیں جیسے علی حسن صاحب, مشکور علی صاحب کے بیٹے, ان کی بھی طبیعت خراب ہے, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی بھی صحت کی ماتم ہے اسے
یا حسین یا حسین یا حسین آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا جی، جب لدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب لدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی سچ دے مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا ربی نہ آیا بھائی، جب سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا بازی، دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر، اے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھے کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو با خدا تجھ سے ڈھانڈستی بڑی تو نہ آیا غازی، جب راستے سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم اٹھ گئے رہے یہ حرم، پیٹ پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، فرصہ دینے کے لیے اس سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی، جب سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شیر میرے تیرے داہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر پھرے، خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی، جب سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، اتنی بے بس تھی بہن اے علمدار وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ غازی، جب سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی
کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی میں دوہراتی رہی بنایا غازی قبر داسر سے چنی میں صدا دیتی رہی بنایا غازی تو یار قلم کر کے یہ بات رقم خون میں ڈوب گیا میرے غازی کا علم زخمی زینب کا جگر شاہ کا سر آئے خیموں شفیع بنایا غازی قبر سر سے چنی میں صدا دیتی رہی بنایا غازی السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکم ایھا المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس یا ایھا المدفون بالارض، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنہ الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالى مسجدك وحضورك وجعلنا الله من سالك وعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.